پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران تاریخی مذاکرات، پہلے مرحلے میں وفود اور ثالثوں کی الگ الگ ملاقاتیں، دوسرے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے درمیان متن کا تبادلہ اور اعتماد سازی کی کوششیں، دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ مذاکرات کے دوران امریکہ کے حتمی مطالبات پر تفصیلی غور، ہرمز پر قانونی حق تسلیم کرنے، جنگی تباہی کا معاوضہ دینے، اثاثوں کی بحالی، ایران اور لبنان سمیت پورے خطے میں مستقل جنگ بندی، فوجی طاقت اور پرامن جوہری توانائی کا حق برقرار رکھنے کے ایرانی مطالبات۔ باضابطہ مذاکرات سے قبل امریکہ اور ایران کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقاتیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات، اسپیکر کالباف کی زیر قیادت ایران کے مذاکراتی وفد کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ایران کے ساتھ اسلام آباد میں بہت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو، واضح کیا امریکہ جنگ جیت چکا اور ایران کو عسکری طور پر شکست دی جا چکی، شاید وہ کوئی معاہدہ کر لیں۔ کہا آبنائے ہرمز میں کچھ بارودی سرنگوں کا مسئلہ ہے لیکن انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا چین ایران کو اسلحہ فراہم کر کے بڑی غلطی کرے گا۔ آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا، ایرانی اسلامی گارڈز نے خبردار کر دیا، واضح کیا مخصوص ضوابط کے تحت صرف غیر فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار میزبانی اور سہولت کاری کا ہے، دونوں فریقین کے درمیان نکات کا تبادلہ اور پھر مذاکرات کے لیے آنا اس بات کی علامت ہے کہ معاملات آگے بڑھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں شہری اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، نیتن یاہو سے تمام جنگیں بند کرنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے، بمباری سے مزید 15 لبنانی شہری شہید۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتیں 2000 سے زائد ہو گئیں، 6000 سے زائد زخمی۔ پوپ لیو کی عالمی رہنماؤں سے جنگیں ختم کرنے کی اپیل، رک جائیں، امن کو موقع دیں، مسیحوں کے مذہبی پیشوا کا خصوصی دعائے تقریب سے خطاب۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر میکرون کا سمندری راستوں میں درپیش رکاوٹوں پر اظہار تشویش، کہا خطرات کے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ کراچی سے بذریعہ سڑک اسلحہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام، 199 شارٹ گنز، 361 پستول، 50 رائفلیں اور ہزاروں گولیاں برآمد، 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور لاہور کے علاقے شفیق آباد میں مذاق کرنے پر جھگڑا، چھری کے وار سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا، پولیس نے 2 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران تاریخی مذاکرات، پہلے مرحلے میں وفود اور ثالثوں کی الگ الگ ملاقاتیں، دوسرے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے درمیان متن کا تبادلہ اور اعتماد سازی کی کوششیں، دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ مذاکرات کے دوران امریکہ کے حتمی مطالبات پر تفصیلی غور، ہرمز پر قانونی حق تسلیم کرنے، جنگی تباہی کا معاوضہ دینے، اثاثوں کی بحالی، ایران اور لبنان سمیت پورے خطے میں مستقل جنگ بندی، فوجی طاقت اور پرامن جوہری توانائی کا حق برقرار رکھنے کے ایرانی مطالبات۔ باضابطہ مذاکرات سے قبل امریکہ اور ایران کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقاتیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں صدر ٹرمپ کے نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات، اسپیکر کالباف کی زیر قیادت ایران کے مذاکراتی وفد کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔
ایران کے ساتھ اسلام آباد میں بہت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو، واضح کیا امریکہ جنگ جیت چکا اور ایران کو عسکری طور پر شکست دی جا چکی، شاید وہ کوئی معاہدہ کر لیں۔ کہا آبنائے ہرمز پہ کچھ بارودی سرنگوں کا مسئلہ ہے لیکن انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا چین ایران کو اسلحہ فراہم کر کے بڑی غلطی کرے گا۔ آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی اسلامی گارڈز نے خبردار کر دیا، واضح کیا مخصوص ضوابط کے تحت صرف غیر فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار میزبانی اور سہولت کاری کا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان نکات کا تبادلہ اور پھر مذاکرات کے لیے آنا اس بات کی علامت ہے کہ معاملات آگے بڑھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں شہری اپنی ہی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، نیتن یاہو سے تمام جنگیں بند کرنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے، بمباری سے مزید 15 لبنانی شہری شہید۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتیں 2000 سے زائد ہو گئیں، 6000 سے زائد زخمی۔ پوپ لیو کی عالمی رہنماؤں سے جنگیں ختم کرنے کی اپیل، رک جائیں، امن کو موقع دیں۔ مسیحوں کے مذہبی پیشوا کا خصوصی دعائے تقریب سے خطاب۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر میکرون کا سمندری راستوں میں درپیش رکاوٹوں پر اظہار تشویش، کہا خطرات کے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ کراچی سے بذریعہ سڑک اسلحہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام، 199 شارٹ گنز، 361 پستول، 50 رائفلیں اور ہزاروں گولیاں برآمد، 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور لاہور کے علاقے شفیق آباد میں مذاق کرنے پر جھگڑا، چھری کے وار سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے 2 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔